آغاز میں آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ کالا باغ ڈیم ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. سیاست کے لیے ریاست کو سائٹ پر نہیں کر سکتے. پہلے ریاست ہے پھر سیاست. کالا باغ ڈیم پر تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. وہ AWI نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. کالا باغ ڈیم ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, ہمارے ملک کی ضرورت ہے. دوسری بات ہو گئی کہ کالا باغ ڈیم پہ تحفظات ہیں, ANP کے تحفظات ہیں, پختونخوا میں بھی لوگوں کے تحفظات ہوں گے, اس طرح سندھ کے لوگوں کے یا سندھ کی حکومت کے تحفظات ہیں. اس ایشو کی وجہ سے اگر آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو ہی ٹھیک نہ کریں, علاج ہی نہ کریں, مسئلے کا حل نہ نکالیں تو یہ تو زیادتی ہے بہت بڑی. نئے مقام کے اوپر اس کی ایک بتائی گئی ہے کہ یہاں پہ لوکیٹ ہو تو اس میں نوشہرہ شہر کا کوئی بھی ایسی بڑی آبادی نہیں ڈوب رہی. کسی کا حق نہ مارو اور اس کے مطابق ایک چیز کو بناؤ, یہ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے. کسی بھی سیاست کے چکر میں آپ ریاست کو ایک سائڈ پہ نہیں کر سکتے. پہلے ہے ریاست پھر ہے سیاست. سندھ پنجاب پر الزام لگاتا ہے ان کا پانی چوری کیا جا رہا ہے. ایسے ہی بلوچستان بھی الزام عائد کرتا ہے کہ ان کا پانی چوری ہوتا ہے. ٹیلی میٹری سسٹم لگنے سے شکوک دور ہو جائیں گے, لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں شکوک ختم نہ ہوں, اسی لیے ٹیلی میٹری سسٹم کے خلاف ہیں. گزشتہ 6 ماہ میں دیکھ لیں کینالز کے معاملے پر کس حد تک بحث ہوئی, کس طرح معاملے کو سیاست زدہ کیا گیا. وفاقی وزیر مصدق ملک کی پروگرام خبر میں گفتگو. بین الاقوامی سطح پہ جو دوغلا پن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی ہمیں جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کے اندر پروجیکٹس کرنے کی کتنی گنجائش ہے. فیڈرل گورنمنٹ اگر ٹیلی میٹرنگ نہیں کر سکی باقی کیا چیزیں کرے گی؟ ٹیلی میٹری نہ صرف اپروو ہو چکی بلکہ اس کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے. اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ شروع ہو کے رک گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے شک میں رہتے ہیں. صوبے جو ہیں ان کو وفاق پہ شک رہتا ہے, صوبوں کو ایک دوسرے پہ شک میں رہتا ہے. سندھ کو یہ شک رہتا ہے کہ پنجاب شاید پانی چوری کر رہا ہے, بلوچستان کو یہ شک رہتا ہے کہ سندھ اس کے حصے کا پورا پانی نہیں دے رہا. اس شک کی وجہ سے بہت سی کینالز نہیں بن سکتی, بہت سے ڈیم نہیں بن پاتے, اور اس شک کو دور کرنے کے لیے واحد طریقہ کار اور واحد راستہ جو ہے وہ آپ نے تجویز کر دیا ہے, وہ ٹیلی میٹری کا ہے. مگر کچھ لوگ, یہ صوبے نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ شک دور نہ ہو. جب بھی کوئی ایسی ٹیلی میٹری کا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کے خلاف اسی وقت تحریک شروع ہو جاتی ہے. بڑے ڈیم 2 ہی ہیں, منگلا اور تربیلا, ان کی ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے وہ 17.7 ملین ایکڑ فٹ کی سٹوریج تھی. کہ سلٹ آنے کی وجہ سے 13.5 ملین ایکڑ فٹ رہ گئی ہے, اور ہمیں جو ضرورت ہے, ہمارے ملک کی ضرورت جو ہے وہ تقریباً 22 سے 23 ملین ایکڑ فٹ کی ہے. جس پانی سے پنجاب ڈوبا ہے وہ کالا باغ نہیں لے جا سکتے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس. کہا یہ کہنا کہ کالا باغ ڈیم ہوتا تو پنجاب میں نقصان نہ ہوتا بالکل بے تکی بات ہے. اسلام آباد میں دھواں دھار بارش, پورا شہر پانی پانی. 2 گھنٹے کی موسلا دھار بارش سے وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی کے کئی علاقے کئی فٹ پانی میں ڈوب گئے. سب سے زیادہ سیکٹر G8 میں 99 ملی میٹر بارش ہوئی. سیکٹر 9, 10 اور 11 کی سڑکیں بھی ندی نالے بن گئیں, گاڑیاں تیرنے لگیں. نادرا ریجنل ہیڈ کوارٹرز کی بیسمنٹ میں پانی بھر گیا. نواحی علاقے 12 کوہ کے ندی نالے بھی بپھر گئے. پنڈی میں بھی کئی علاقے زیر آب آ گئے. نالا لئی میں طغیانی, متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا. مزید بارش کا امکان, شہریوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. اسلام آباد میں آج کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا جو پہلا واقعہ ہے. ڈی جی میٹ مہر صاحبزادہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. بتایا اسلام آباد میں 55 منٹ میں 99 ملی میٹر بارش ہوئی. ڈی جی میٹ نے یہ بھی بتایا خلیج بنگال میں مونسون کے سسٹم بن رہے ہیں جو شمالی علاقوں کو ہٹ کرتے رہیں گے. آئندہ 2-3 دن میں KP آزاد کشمیر میں زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے. اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ کا یہ پہلا واقعہ ہے؟ بالکل, اسلام آباد میں بالکل یہ پہلا موقع ہے. کلاؤڈ برسٹ ایکچولی گرج چمک اس کے ساتھ ہوتی ہے, اور 1 گھنٹے میں بارش جو ہے وہ 100 ملی میٹر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے. 99-55 منٹس میں ہو گئی, تو یہ بہت زیادہ بارش تھی. آنے والے دنوں میں سر تیز بارشوں کا امکان ہے, کہاں ہے؟ بالکل ہے بارشوں کا امکان. ابھی تک مونسون سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہے. بے آف بنگال پہ ابھی بھی سسٹم بن رہے ہیں. ہمارے جو یہ اپر ایریاز ہے, کشمیر ہو گیا, گلگت بلتستان ہو گیا, یا KPK کے علاقے ہیں, آنے والے آج یعنی کل اور پرسوں دن جو ہے وہ شدید بارشوں کے ہیں. ہمیں کیچمنٹ ایریا جو ہے ہمارے دریاؤں کے, ایسٹرن ریورز کے, وہاں پہ زیادہ بارش کا خطرہ ہے. بارش کا نقصان اب یہ ہوگا چونکہ انڈین ڈیمز میں بھر چکے ہیں, تو پھر وہ پانی چھوڑ کے کہیں ہمارے پاس آئے گا
تو ہمارے لیے دوبارہ سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. چناب ہو گیا, راوی ہو گیا اور ستلج. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ, امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا متاثرہ افراد کو کیمپوں میں کھانا اور طبی سہولتیں دی جا رہی ہیں. ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا گیا. مریم نواز نے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کا دائرہ مزید بڑھانے کی ہدایت کی. کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ نے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا. دواؤں, سیلاب متاثرین کو علاج کی سہولیات سے متعلق دریافت کیا. جھنگ سے ملحقہ حفاظتی بند کا بھی دورہ کیا. اسپورٹس کمپلیکس میں قائم متاثرین کے کیمپ کا بھی معائنہ کیا. جنگ میں دریائے چناب پر بنے سلطان باہو پل میں شگاف ڈال گیا, جس سے 200 سے زائد دیہات اور فصلیں زیر آب آ گئیں. کسانوں نے علاقے کو آفت زدہ قرار دینے کی اپیل کرتے ہوئے زرعی ٹیکس اور بجلی کے بلوں کی وصولی روکنے کا مطالبہ کر دیا. کاشتکار مکمل تباہ ہو گیا, پوری قوم ساتھ دے. چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر کی AIY کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا حکومت ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی, خوشحال لوگوں کو آگے آنا ہوگا. جہاں سے یہ سیلاب گزر رہا ہے کاشتکاروں کے لیے قیامت صغریٰ ہے اس وقت. رفلی اندازہ ہے کہ 15 سے 20 لاکھ ایکڑ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. چاول ہے, کماد ہے, مکی ہے, کپاس کی فصل ہے, فش فارمنگ بہت بڑی تباہ ہو رہی ہے. چھوٹے بڑے کاشتکار جو سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں, آنے والی فصلوں پہ بھی وہ خرچ نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ملک کے لیے فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے. اور جہاں پہ پانی گیا ابھی تک وہیں پہ پانی کھڑا ہے. پوری قوم کو چاہیے کہ وہ ان جو سیلاب زدہ علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ان کی بہتری کے لیے کام کرے. میں اس وقت میں کسی کا گلہ نہیں کر سکتا, حکومت ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی. دنیا میں آج تو کوئی پیدا نہیں ہوا جو ہوا, آگ اور پانی پہ کنٹرول کر سکے. پانی کے راستے بند کیے ہیں, خود بند کیے ہیں ہم نے. ہمیں یہ راستے کھولنے پڑیں گے, اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. لاہور میں رات کے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. PDMA کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. موسم کا حوال مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل, شہر لاہور میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز بھی شہر لاہور کے مختلف مقامات پر بارش ہوئی, تو اس وقت بھی لاہور کے متعدد مقامات پر تیز کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے. اور شہر لاہور میں مسلسل کئی گھنٹوں سے مختلف مقامات پر کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید وقفے سے بارش کا امکان ہے. بارش سے نصیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں, تاہم واسا اور ضلعی انتظامیہ کے عملے کو الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ وہ فیلڈ میں رہیں تاکہ نکاسی آب کو بہتر بنایا جا سکے اور شہریوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے. PDMA کے مطابق مونسون بارشوں کا سلسلہ آئندہ چند روز تک اسی طرح سے برقرار رہے گا, جس سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. تاہم شہر لاہور میں گرمی اور حبس کا تو مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے. موسم بھی خوشگوار ہے, اور موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ مسلسل بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے, جس سے شہریوں کو احتیاط اختیار کرنی چاہیے. تاہم PDMA کے مطابق آئندہ چند روز تک اسی طرح سے مونسون بارشوں کا سلسلہ برقرار رہے گا. جی, سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائی آپریشن بحال کر دیا گیا, جس کے بعد شارجہ سے بین الاقوامی پرواز سیالکوٹ روانہ کر دی گئی. پرواز میں 170 مسافر سوار تھے. سیالکوٹ ایئرپورٹ پر رن وے, ایپرن, ٹرمینل, بلڈنگ اور ضروری آلات سیلاب سے مکمل محفوظ ہیں. فضائی آپریشن بحال ہوتے ہی تمام ایئر لائنز نے فوری شیڈیول جاری کر دیا. ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے. ملتان میں ڈرون کیمرے کی سرویلنس کے ذریعے مکینوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کرایا گیا, جبکہ شہریوں کی املاک اور جانوروں کی حفاظت بھی کی جا رہی ہے. ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے پولیس کے ہمراہ کشتیوں میں دریائی علاقوں کا دورہ کیا اور ڈرون کیمرے کی سرویلنس کے ذریعے مکینوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا. وسیم حامد سندھو کا کہنا تھا کہ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں بیٹ کے علاقوں میں سرچ آپریشن کر رہی ہیں, جبکہ فلڈ ریلیف کیمپس کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا. کراچی میں لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ. اشارہ فیصل صدر تھانے کے قریب مسلح ڈاکو کفور رائڈر سے اسلحے کے زور پر موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود صدر پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا. مزید بتائیں گے عدنان راجپوت.
آج بالکل کراچی شہر میں لوٹ مار کی جو وارداتیں ہیں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر قبل صدر تھانے کے قریب ایک فوڈ رائڈر کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. متاثرہ شخص ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بتائیے گا کہ واردات آپ کے ساتھ ہوئی اور پولیس نے اب تک مقدمہ درج کیا یا نہیں کیا؟ نہیں ابھی تک تو کیا نہیں تھا, آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا. اس کے بعد پھر ابھی انہوں نے مجھے بلایا تو بولا آ جاؤ ابھی آپ کا پرچہ جو ہے ہم کاٹتے ہیں. واردات یہ ہے کہ میں سائڈ سے جا رہا تھا, ایک بندہ آیا موٹر سائیکل میں, اس نے پٹافٹ میرے کو دکھائی اور بولا موبائل دے. میں نے نہیں دیا, اس نے ایسے ہی چھینا اور وہ میرے سے پٹافٹ نکل گیا, بھاگ گیا. متاثرہ فوڈ رائڈر تھانے پہنچا مقدمہ درج کروانے کے لیے. پولیس نے اب تک 2 گھنٹے گزر گئے ہیں, اس کے باوجود اب تک مقدمہ درج نہیں کیا ہے. جہلم کے علاقے گولپور کے قریب مشہور کار سوار نے CCD ٹیم پر حملہ کر دیا. گولپور پل پر فائرنگ سے سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچا. CCD ٹیم نے تعاقب کر کے 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں شہری کی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا. زخمی پولیس سے چھینے گئے موبائل فون برآمد ہوئے. پولیس کے مطابق ڈاکو وسیم اپنے ساتھی کے ساتھ شہری کو لوٹ مار کر رہا تھا کہ شہری نے فائرنگ کر دی. ڈاکو کا ساتھی موقع سے فرار ہو گیا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دھواں دھار بارش, پورا شہر پانی پانی. 2 گھنٹے کی موسلادھار بارش سے وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی کے کئی علاقے کئی فٹ پانی میں ڈوب گئے. سب سے زیادہ سیکٹر G8 میں 99 ملی میٹر بارش ہوئی. سیکٹر 9, 10 اور 11 کی سڑکیں بھی ندی نالے بن گئیں, گاڑیاں تیرنے لگیں. نواحی علاقے بارہ کہو کے ندی نالے بھی بفر گئے. پنڈی میں بھی کئی علاقے زیر آب آئے. نالہ لئی میں طغیانی, متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے. مزید بارش کا بھی امکان ہے. شہریوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. پاکستان کی چین کی ثالثی میں بھارت کو مذاکرات کی پیشکش. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کا نام لیے بغیر کہا پاکستان تمام پڑوسی ملکوں سے مستحکم اور معمول کے تعلقات چاہتا ہے. دھیانچند میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا چین کے صدر اس مکالمے کی سربراہی کریں. Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy. We call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue. بھارت نے ٹیرف صفر کرنے کی پیشکش کی لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان. کہا امریکہ بھارت سے کم لیکن بھارت امریکہ سے بہت زیادہ بزنس کرتا ہے. بھارت نے امریکی مصنوعات پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کر رکھا تھا جس سے نقصان ہوا. بھارت کے ساتھ کئی دہائیوں سے یک طرفہ تعلق امریکہ کے لیے نقصان دہ رہا. بھارت تیل اور دفاعی مصنوعات زیادہ تر روس سے خریدتا ہے, امریکہ سے نہیں. سیلاب اور طوفانی بارشوں سے بھارت میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر سینکڑوں لوگ زخمی ہیں. 1300 کے قریب مکان اور متعدد پل تباہ ہو چکے. 35,000 سے زیادہ مویشی ہلاک ہو چکے ہیں. مالی نقصان 3,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے. مشرقی پنجاب, ہماچل پردیش, مدھیہ پردیش, آسام پردیش متاثر ہوئے ہیں. پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی سے مختلف علاقوں میں مزید تباہی. بپھرے سیلابی ریلوں نے کئی بند توڑ دیے. بستیوں کی بستیاں زیر آب آ گئیں. مزید سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے. آب تاریخ کا بہت بڑے سیلاب کی زد میں ہے. مان غرق ہو گئے, دانا پھکا مک گیا. 5 دن تو بندہ بھوکا بیٹھے, بچے لا کے چکر دے بیٹھے. سیلاب نے پنجاب کا نقشہ بدل ڈالا. ہزاروں بستیاں ڈوب گئی, لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے. باول نگر میں دریائے ستلج کے تند و تیز آبی ریلے نے مومیکا بند توڑ دیا. کئی دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے. زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. پریشان مکینوں کو گھر بار چھوڑنا پڑا. جھنگ کے بکر روڈ پر پانی کے منہ زور ریلے نے تباہی مچا دی. سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے.
मुजफ्फर गढ़ के सोंग के बंद पर रेला आबादी में दाखिल हो गया। मुतासरीन जान बचाकर पक्के की सड़क पर बैठ गए। आरिफ वाला में सड़क किनारे बेयारो मददगार मुतासरीन के काफिले ठहरे हुए हैं जो किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। वजीराबाद की बस्तियां सैलाब में डूब गई। इलाका मकीन हुकूमत को पुकार रहे हैं। मान गर्क हो गए, दाना फका मुक गया, कोई शहर रह नहीं गई, फसल बाड़ी उन्हीं खत्म हो गया, माल डंगर कोई रोड के कोई भुखे से बजे ने बंदा नहीं नेड़े लगा। 5 दिन तो बंदा भुखा बैठे बच्चे लाके ते चिक्कड़ दे विच। चिश्तिया के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मूसो रेले ने 3 हिफाजती बंद तोड़ दिए। रंगपुर में सैलाब जमींदारा बंद तोड़कर बस्ती और खेतों में आ गया। पिंडी भटिया में भी सैलाब के बाइस सूरत हाल खराब है। दरियाए चनाब के पानी ने कई देहात डुबो दिए। मजाफाती गांव बाफ कोहना भी ज़ेरे आब है। मकीन बेबसी की तस्वीर बने हैं। भारत से एक और आबी रेला पंजाब में दाखिल होने की इतलात हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं कि अगले 24 से 48 घंटे अहम हैं। झंग, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा और बहावलपुर हाई अलर्ट हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने नए भारत से सैलाबी रैली से आगाह किया है। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर जेरी के ऊपर ऊंचे दर्जे के सैलाब को इंटीमेट किया गया है। अगले 24 से 48 घंटे झंग, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा, मुल्तान, पाकपतन, भावलनगर, विहाड़ी और बहावलपुर के इलाके हाई अलर्ट पे हैं। जितनी तेजी से पानी आ रहा था, इंसान जानवर किसी का भी बचना मुमकिन नहीं। जिस पानी से पंजाब डूबा है वो काला बाग नहीं ले जा सकते। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये कहना कि काला बाग डैम होता तो पंजाब में नुकसान ना होता, बिल्कुल बेतुकी बात है। कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता किसी भी इस वक्त। मेरी प्रायोरिटीज कुछ और है। आपके सवाल का बहुत आसान जवाब है। पंजाब में फ्लड आया है चनाब पे, रावी पे और सुतलज में। ये पानी काला बाग के मकाम पे आप नहीं ले जा सकते। काला बाग इंडेक्स पे मैं कहता हूँ बेतुकी बात आपने की है कि काला बाग से बच जाते ये पंजाब का। अफगानिस्तान में कयामत खेज जलजला। अमवात की तादाद 812 हो गई। 3000 से ज्यादा जख्मी हैं। हलाकतों की तादाद में तेजी से इजाफा भी हो रहा है। शहरियों का कहना है कई गांव के गांव मलियामेट हो गए। लोग मलबे तले दबे हुए हैं। मदद की अशद जरूरत है। सूबा कुन्नड़ में 6 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। काबुल, जलालाबाद और दीगर शहरों में जलजला महसूस किया गया। मरकज जलालाबाद से 27 किलोमीटर मशरक में और गहराई 8 किलोमीटर थी। जलालाबाद शहर और दीगर सूबे भी शदीद मुतासिर हुए हैं। दरियाए सतलुज में सैलाब ने बहावलनगर में तबाही मचा दी है। दरियाए बेल्ट के 125 से ज्यादा देहात डूब चुके हैं। रातों रात 1 लाख से ज्यादा अफराद ने घर बार छोड़ा। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में जो बड़ा सैलाबी रोला छोड़ा गया है वो इस वक्त जिला बहावलनगर की दूर में बड़ी तबाही मचा रहा है। और जिला बहावलनगर में 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो बेसरो सामानी के आलम में अपना जो माल जान बचाने के लिए रातों रात उन्होंने नकल मकानी की है। और बहुत सारे लोग जो है जहाँ शाहराहों पर पनाह लिए हुए हैं, जहाँ पर कोई जगह मिली लोग अपना सर लेके बैठे हुए हैं। स्कूल दे अगे बैठे हैं। अद्धा माल साडा डुबोया ते दरिया दे विच खड़ा है। फसलां डुब गईयां, खाने डिग पे, समान साडे विचे पे। साडे कोल 100 डंगर है, उन्होंने इस सड़क ते किथे बन पवीए। जी बिल्कुल, जैसे आपने मुतासरीन की बात सुनी कि उन्हें किस किस्म के मसाइल का सामना है। ना इनके ऊपर कोई छत है, ना इनके पास कोई खाने के लिए चीजें हैं, ना इनके जानवरों के लिए कोई चीजें हैं, ना कोई यहाँ पर ऐसा इंतजाम है कि ये अपने फैमिलीज को यहाँ सेट कर सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खरी खरी बातें कर दी। कहा, डैमों की बात पर सियासी दुकानदारी होती है। सियासतदान सियासत करते हैं। मुल्क में दोनों बड़े डैम आमिरों के दौर में बने। बड़े डैम नहीं बना सकते तो छोटे छोटे डैम बना लें। जब भी सैलाब आता है तो हम दुनिया से मदद मांगते हैं, अपने करतूत ठीक नहीं करते। अभी गुजरगांव पे होटल बना लिए हैं। हर दफा कहते हैं बिलियंस का नुकसान हो गया है। अभी हम यूनाइटेड नेशंस को अपील करते हैं, कभी और ममालिक को अपील करते हैं। अमाल ठीक नहीं करते। तमाम बड़े डैम डिक्टेटर्स के जमानों में बने, उनके पास ताकत होती है कंसेंसस क्रिएट। सियासी हुकूमत में कोई उधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई आसमान की तरफ देख रहा होता है। इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है, चाहे वो बादशाह है या मोहम्मद है। 12-15 साल लगेंगे। उनके बनते बनते क्या हाल हो जाएगा आपका। सैकड़ों दर्जनों छोटे डैम बनाएं, साल में या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर मुकम्मल हो जाए। पानी आप फेंक रहे हैं समुद्र के अंदर, इतनी ज्यादा प्रेशियस कमोडिटी बन जानी है। पानी बूंद बूंद के लिए तरस। रियासत में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब का खतरा बरकरार है।
دریا کی حدود میں رہائشی اسکیموں سمیت بڑے پیمانے پر تجاوزات کا انکشاف ہوا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف ایکشن شروع کر دیا ہے۔ اشوک شرما کی رپورٹ دیکھیے۔ حیدرآباد کے قریب دریائے سندھ کی حدود میں بڑے پیمانے پر تجاوزات کا انکشاف ہوا ہے، جو سیلابی صورتحال میں انتظامیہ کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ 5 ہاؤسنگ اسکیم ہیں گدومل پر، باقی دوسری انکریمنٹ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 62 لوگوں نے دریا کے ریڈ اور فلڈ زون میں 5 رہائشی اسکیمیں، جانوروں کے باڑے اور کئی کچے پکے مکانات بنا لیے ہیں۔ ایک ایسا ہمارے پاس ایریا ضرور موجود ہے جس میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی تھیں، ہم نے ان کے جتنے بھی لائسنسز اور NOCs تھے کینسل کیے، ان کا کام رکوایا۔ متعلقہ حکام کا دعویٰ ہے کہ دریائے سندھ کی حدود سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ہنگامی حالات میں انسانی آبادیوں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر حیدرآباد ضلعی انتظامیہ اور سیڈا حکام نے دریا کی حدود میں واقع رہائشی اسکیموں کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے۔ کیمرہ مین نعیم شاہ کے ساتھ اشوک شرما، ARY نیوز، حیدرآباد۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔